بہت خوبصورت بات ہے. سانس روکو, میری طرف متوجہ ہو جاؤ, بہت علمی بات ہے, متوجہ ہو گئے. یہ ایک زخرف القول, یعنی اندر سے وہ بات خراب ہے لیکن بات اوپر سے بڑی خوشنما ہے. کیا بولتے تھے آ کر مسلمانوں سے وسوسہ ڈالنے کے لیے؟ ارے اللہ مارے تو حرام اور تم مارو تو حلال. دیکھو کیسا مغالطے کا اسلوب ہے, نہیں سمجھے؟ بکرے کو ہم ذبح کرتے ہیں تو کہتے ذبح کر لو تو کھا سکتے ہو, اور یہ لوگ مردار کھاتے تھے, کفار مردار کھاتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ مردار یہ جس کو اللہ نے مار دیا ہے, اس کو اللہ نے مارا ہے نا, تو جس کو اللہ نے مار دیا اس کو نہیں کھاتے ہو, جس کو تم مار دیتے ہو اس کو کھاتے ہو. دیکھو اندر سے یہ بات کتنی خراب ہے اور اوپر سے کتنی خوشنما ہے, نہیں سمجھ میں آیا؟ بکرے کو ذبح کر دیے اور ایک بکرا مر گیا تو وہ مرا ہوا بکرا کھا لیتے تھے, اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ حرام ہے, میتہ ہے وہ. تو وہ کہتے تھے ارے یہ کیا بات ہوئی؟ زخرف القول دیکھو کیا, کہ تم مارو تو حلال اور اللہ مار دے تو حرام, یہ کیا ہے؟ وہ جگر نے بہت بڑا شرابی تھا, اللہ معاف کرے اس کو, بہت بڑا شاعر گزرا ہے. مراد آباد میں میرا پروگرام تھا تو اس کے نام سے باقاعدہ ایک ہورڈ لگا ہوا, ہورڈنگ لگی ہوئی ہے, گیٹ ہے, باقاعدہ گیٹ ہے. کہتا ہے یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے, یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے, جو یہاں پیو تو حرام ہے, جو وہاں پیو تو حلال ہے, جو یہاں پیو تو حرام ہے. کہتے ہیں کہ شراب دنیا میں حرام ہے مگر جنت کے اندر حلال ہے. یہ مولوی صاحب عجیب فلسفہ بیان کر رہے ہیں. یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے, جو وہاں پیو تو حلال ہے, جو یہاں پیو تو حرام ہے. دیکھو کیسا زخرف القول ہے, یہ کیسا زخرف القول ہے. یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے, یہاں کی شراب کیسی ہے وہاں کی شراب کیسی ہے, دونوں کی شرابوں میں فرق ہے. اب کہہ رہے تم مارو تو حلال اور اللہ مار دے تو حرام. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب نہیں دیا, اس لیے کہ یہ سوال اتنا احمقانہ ہے, اتنا بے وقوفانہ ہے کہ اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. ایک آدمی, ایک بچہ بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ذبیحہ اور مردار دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم ذبح کرتے ہیں تاکہ نطہرھا من الدم, تاکہ اندر جو خون ہے اس کو ہم نکال دیں جو نقصان دہ ہوتا ہے, اور جانور جو مر گیا وہ خون اس کے اندر رہ گیا, وہ سخت نقصان دہ ہے وہ. تو ذبیحہ میں اور ایک مرے ہوئے جانور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. انہوں نے ویسے ہی کہا کہ سود بینی کاروبار کی طرح ہے. جیسے ایک آدمی 10 روپے کی پین لاتا ہے 11 روپے میں بیچتا ہے, ایسے ہی کوئی آدمی 100 روپیہ دے کر کے ایک مہینے کے بعد 101 روپیہ لے لے تو 1 روپیہ حرام کیسے ہوا؟ انما البیع مثل الربا. تو یہ مغالطے ہیں, یہ قرآن حکیم ان کے مغالطوں کو بتاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ شیطانی تلبیسات کس طریقے کی ہیں کہ اوپر سے بڑی خوشنما ہے مگر اندر سے اتنی خراب ہے کہ ایک بچہ بھی فیصلہ کر دے گا کہ یہ بات انتہائی خراب ہے. ارے بھائی ذبیحہ میں اور مردار میں ایک بچہ بھی فیصلہ کر دے گا کہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم ذبح کرتے ہیں تاکہ نطہرھا من الدم, اندر جو خون ہے جو نقصان دہ ہے اس کو ہم نکال دیں, لیکن مردار جو جانور مر گیا وہ خون اندر ہی رہ گیا. اب اگر اس کو کوئی کھاتا ہے تو خود انسان کی صحت کے لیے مضر ہے وہ. ایک فرق تو یہ ہوا ذبیحہ میں اور مردار میں, اور دوسرا فرق اللہ بتا رہا ہے جو ضروری تھا, جس کا تعلق اعتقاد سے تھا. کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. تم ایمان والے ہو اس لیے تم جب جانور ذبح کرو تو اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو. یہ دوسرا فرق ہے. مردار جان نکل گئی, اس کی اللہ کا نام نہیں لیا گیا, اور اس کی جان نکالی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. گویا ذبح کیے ہوئے جانور کے اوپر, ذبح کیے جانے والے جانور کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اور وہ جو مر گیا جانور اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تو دونوں میں کتنا فرق ہو گیا؟ ایک کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور ایک کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا, تو دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق. اللہ نے فرمایا یہ کیسے کہتے دونوں ایک ہو گئے؟ لہذا تمہارا یہ فلسفہ اور تمہارا یہ قول زخرف ہے, زخرف القول ہے. اوپر سے تو بہت اچھا ہے
مگر اندر سے بہت ہی فاسد ہے. میں ایک بات بولوں اپنی طرف سے، پیشاب آدمی خود نکالتا ہے. پانی ہے، پانی پانی آدمی نل سے پانی نکالتا ہے. کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے نا. زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ اللہ. اور ایک آدمی اپنی طرف سے پیشاب نکالتا ہے. پیشاب ناپاک ہے لیکن وہ پانی ناپاک ہے. کیوں؟ کیسے؟ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. ایک اللہ نے نکالا، ایک آدمی نے خود کے نکالا ہے. سمجھ میں آیا؟ غور کرو گے سمجھ میں آ جاتا. فرمایا گیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور جس جانور کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کا، اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے. اور کسی درگاہ پر، کسی آستانے کے اوپر کسی جانور کو ذبح کیا گیا، اگرچہ اللہ کے نام پر کیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کیا گیا، حرام ہے. اس لیے کہ نیت جو ہے وہ تقرب غیر اللہ ہے، مسئلہ ذبح کا نہیں ہے. جیسے ایک آدمی نے دھاگا باندھا ہوا ہے ہاتھ میں، بولے یہ دھاگا کہاں کا ہے؟ بولے فلاں صاحب مزار کا ہے. اچھا، مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے بلکہ دھاگے سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا ہے کہ یہ دھاگا جب تک آپ پہنے رہیں گے تب تک بابا کا سایہ آپ کے اوپر ہے. دیکھو مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے، دھاگے کے ساتھ جڑے ہوئے عقیدے کا ہے. تو مسئلہ وہاں بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ وہاں تقرب غیر اللہ ہے. تو تقرب غیر اللہ کی وجہ سے حرمت آئی ہے، وہ حرام ہوا ہے. وہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اسے مضبوطی سے پکڑو، ذہن میں رکھو اس کو.